سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا الزام وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا اعلان. کہا اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے، اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بولے جاتی عمرہ میں سرکاری اراضی استعمال کر کے محل بنایا گیا. سرکاری زمین غلط طریقے سے پہلے بوڑھی عورت کے نام اور پھر نواز شریف کی والدہ کے نام منتقل کی گئی. نون لیگ عدالت جائے مقدمہ لڑے. فواد چودھری صاحب میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں، بلکہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خود مدعی بنے. سعد رضوی کی زبان جو ہے اس کا کمپیریزن میرے بیانات کے ساتھ بھی کر لیں اور اس کا کمپیریزن جو ہے وہ عمران خان نیازی کے بیانات سے بھی کر لیں. جو کمپیریزن سوٹ ہوتا ہو تو اس کے خلاف جو ہے پھر دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ 1 نہیں 10 درج کروا لیں. فواد چودھری مقدمہ درج کرائیں اور مدعی خود بنے. رانا ثناء اللہ کا رد عمل. کہا وہ مقدمے کا دفاع کریں گے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے. وفاقی وزیر ان کے بیانات کا کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ کے بیان کے ساتھ ہی نہیں، وزیر اعظم کے بیان سے بھی موازنہ کریں. وفاقی وزیر اعظم کے خلاف بھی مقدمہ درج کرائیں. سڑکوں کو بلاک کرنے کا طریقہ کس نے شروع کیا تھا؟ کس نے پورا پاکستان بند کرانے کی باتیں کی تھیں؟ بولے افسران کو خبردار کرنا دہشت گردی ہے یا انہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگانے کا بیان دینا دہشت گردی ہے؟ تحریک انصاف کے 30 سے زائد اراکین اسمبلی کی جہانگیر ترین کے گھر میٹنگ. اراکین نے جہانگیر ترین کی حمایت میں اسمبلی سے مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی. حکومت سے ناراض اراکین اسمبلی سے بھی رابطوں کا فیصلہ. جہانگیر ترین نے اپنے حامی اراکین اسمبلی کا اجلاس 21 اپریل کو لاہور میں رہائش گاہ پر طلب کر لیا. آئندہ کے لاہ عمل اور وزیر اعظم کو خط کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی. عمران خان بات آگے نہ بڑھائیں، آخری بار انصاف مانگ رہے ہیں، نہ ملا تو فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے. راجہ ریاض کی دھمکی. جہانگیر ترین کی حمایت میں اپنے ساتھ 40 اراکین اسمبلی ہونے کا دعویٰ. اسحاق خاکوانی نے کہا کہ آج نہ انصاف ہے نہ ایمانداری. ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، تمام جھوٹے الزامات کا جواب دیں گے. 5 سے 6 روز میں سب کچھ سامنے لے آئیں گے. تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف تینوں مقدمات میں نہ شوگر مافیا کا ذکر ہے اور نہ الزام چینی کی قیمت بڑھنے کا بھی ذکر نہیں. ان کا چینی کی قیمت بڑھنے سے یا چینی مافیا سے کوئی تعلق نہیں. ان کے خلاف فرضی کہانی بنائی گئی ہے. مقدمات میں کاروبار کے 10 سال پرانے معاملات کو اٹھایا گیا. اگر انصاف ہوتا تو ان پر FIR درج نہ ہوتی. ایک سوال کے جواب میں بولے کہ 1.25 سال سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں گئے. نہیں پتا کون سازش کر رہا ہے مگر کوئی تو کر رہا ہوگا. بینکنگ عدالت میں جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح مغرب میں ہولوکاسٹ یعنی نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی پر ہر قسم کی منفی گفتگو کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزا مقرر کی جائے. اہل مغرب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں منافرت پھیلا رہے ہیں. بیرون ملک اسلاموفوبیا اور نسل پرستانہ رویے کے حامل انتہا پسند مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. مغرب میں رہنے والے انتہا پسند اپنے اس رویے پر 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں سے معافی مانگے. مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اسلاموفوبیا کے شکار شدت پسند سیاستدان بھی مسلمانوں سے معافی مانگے. پاکستان میں کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے، تشدد کا راستہ اپنانے، لوگوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے پر تحریک لبیک کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کارروائی کی گئی. اب تو TLP ختم ہو گئی ہے. یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. کسی حکومت نے، کسی بین الاقوامی طاقت نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں تحریک لبیک اب ختم ہو گئی. تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ حکومت کا اپنا ہے. کسی بین الاقوامی طاقت یا ملک نے ہم سے اس ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. فیصلہ اندرونی ہے.
اس کے لیے وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور اور صوبائی حکومتوں نے مل کر ایکشن لیا جو کامیاب ہوا۔ حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کالعدم تحریک لبیک پر ملک بھر میں چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی عائد۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کالعدم جماعت کسی بھی قسم کا چندہ جمع نہیں کر سکتی۔ وفاق کی طرف سے کالعدم جماعت پر چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی یقینی بنانے اور چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کالعدم جماعت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے بعد ایک دن میں مزید 112 افراد انتقال کر گئے۔ مزید 4976 کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز 65,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح تقریباً 8% رہی۔ لاہور میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 17%، پنجاب میں 7% اور اسلام آباد میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے باعث خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسپتالوں پر شدید دباؤ۔ سوابی میں آکسیجن بیڈز مریضوں سے بھر گئے۔ گجرانوالہ کے 88%، ملتان اور لاہور کے 81 اور مردان میں 55% وینٹیلیٹرز پر کورونا مریض زیر علاج ہیں۔ کراچی کے کاروباری مراکز میں معمول کے مطابق کاروبار۔ تاجروں کا آج تجارتی مراکز بند کرنے سے انکار۔ ہول سیلز اجناس کے بازار بھی کھل گئے۔ تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ جمعے کو کاروبار بند رکھنے کے بعد آج کسی حال میں کاروبار بند نہیں کر سکتے۔ بار بار چھٹیوں کے دن تبدیل کرنے سے ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ حیدرآباد میں اہم کاروباری مراکز بند۔ سکھر شہر میں بیشتر مارکیٹیں کھلی ہیں۔ بلوچستان میں آئندہ 15 دن تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان۔ شادی ہالز بند اور پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ پچاس سے 59 سال کی عمر کے افراد کی ویکسینیشن 21 اپریل سے شروع کر دی جائے گی۔ NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ لوگوں سے درخواست ہے کہ خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کرائیں۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ ترجمان لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ضمانت کیس کا فیصلہ ججز کے دستخط کے بعد میڈیا کو جاری کیا جائے گا۔ میڈیا ہر قسم کی قیاس آرائیوں سے پرہیز کرے۔ فیصلہ جاری ہونے سے قبل قیاس آرائی کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ شوکت ترین اور سینیٹر شبلی فراز نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ شوکت ترین وفاقی وزیر خزانہ و محصولات اور سینیٹر شبلی فراز وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بن گئے۔ اہم ترین وزارت خزانہ کا قلمدان شوکت ترین کے سپرد۔ اسد عمر، حفیظ شیخ، حماد اظہر کے بعد ملکی معیشت کی گاڑی کا سٹیئرنگ اب سینئر بینکر نے سنبھال لیا۔ ملکی ترقی کے پہیے کی رفتار میں اضافے کا مشن، سب کی نظر اب شوکت ترین پر۔ شوکت ترین نے وزارت خزانہ کا منصب سنبھالنے سے پہلے جیو نیوز کے پروگرام آدشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں حکومت کی 2.5 سالہ معاشی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، جہاز کے کپتان کو مضبوط ہونا پڑے گا ورنہ کشتی آگے نہیں بڑھے گی، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لانے کے لیے نیب قوانین میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ حکومت نے آتے ہی 13.25% شرح سود اور 165 روپے کا ڈالر کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے معیشت بیٹھ گئی اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی عہدے سے مستعفی۔ مشیر برائے سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش، مشیر برائے توانائی حمایت اللہ خان اور معاون خصوصی غزن جمال نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیے۔ ذرائع کے مطابق غزن جمال اور حمایت اللہ خان کی کارکردگی سے وزیر اعلیٰ محمود خان مطمئن نہیں تھے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا کہ ضیاء اللہ بنگش کا استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان کو موصول ہو گیا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ فیصلہ کریں گے۔ فواد صاحب رانا ثناءاللہ سے پہلے عمران صاحب کو انسداد دہشت گردی عدالت چھوڑ دیں، وہ 2014 سے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے مفرور ہیں۔
پرچہ موجود ہے لیکن گرفتاری اب تک نہیں ہوئی۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل، کہا عمران صاحب کی OAIG ان کو پھینٹا لگائیں کی آوازیں ڈی چوک پر اب بھی گونج رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ سب سے بڑے منشیات فروش نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی ہیں۔ رائے کے محل میں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ کنیز اور غلام بیان بازی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کلیم کو جوڑ کر یہ جاتی عمرہ کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں وہ جعلی ہے۔ ان کی ملکیت کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ ریکارڈ ہے تو سامنے لائیں، گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز 24 اپریل کو 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچے گی۔ مریم نواز N249 کے ضمنی انتخاب میں مفتاح اسماعیل کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کراچی آئیں گی۔ ذرائع کے مطابق 3 روزہ دورے میں مریم نواز ریلیوں اور کارنر میٹنگز سے خطاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی کی PDM سے علیحدگی کے بعد سندھ میں مریم نواز کا یہ پہلا شو آف پاور ہوگا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ PDM میں طے ہوا تھا کہ حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی۔ ہم ایوان میں عدم اعتماد کی نئی تحریک لانا چاہتے تھے لیکن تحریک لانے سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا DHQ راولپنڈی کا دورہ، احتجاجی مظاہرین کے تشدد سے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمیوں کو علاج کی تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے لاہور کے جناح اسپتال میں زیر علاج زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ اور خطے میں امن و استحکام کا مشن، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے سینئر حکام اور پاکستانی سفیر نے خیر مقدم کیا۔ شاہ محمود قریشی UAE کے ہم منصب سمیت اعلیٰ اماراتی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، پاکستانیوں کے ویزا مسائل، پاک بھارت تنازعات اور افغان امن عمل سمیت مختلف امور زیر غور آئیں گے۔ وزیر خارجہ ایران اور ترکی بھی جائیں گے۔